یہ وہ خاتون ہے جس نے 14 لوگوں کو ختم کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور سالن کی طرح بڑے مزے سے بنا کر کھا لیا۔ جناب تمارا سینسونووا، جس کی عمر 77 سال ہے، 77 ایئرز اولڈ ایک خاتون جس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بوڑھی خاتون کسی کی جان کس طرح لے سکتی ہے۔ 5 فروری 1947 میں پیدا ہونے والی تمارا سینسونووا، جس کا تعلق رشیا سے ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے، سیریل کلر اکثریت کی عمر 16 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور اگر بات کی جائے جنس کی تو اس میں زیادہ تر تعداد مرد حضرات کی ہوتی ہے۔ کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی اس خاتون پر شک کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون جس کی عمر 77 سال ہے وہ کس طرح 14 لوگوں کو ختم کر سکتی ہے۔ اس خاتون نے 1971 میں ایلیکس سینسونووا نامی شخص کے ساتھ شادی کی۔ شادی کے بعد 29 سال بڑے بہترین گزرتے رہے، خود بھی گورنمنٹ جاب کرتی رہی۔ 2000 آیا تو اس کا شوہر غائب ہو گیا۔ ایلیکس سینسونووا، جس کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ شخص گیا تو گیا کہاں پہ۔ اب 2001 میں جب اس خاتون کی عمر 53 سال تھی، یہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے گھر کا ایک کمرہ میں رینٹ میں دے دوں۔ اس کمرے میں رینٹ میں آنے والا ایک شخص جس کا نام ولادمیر تھا۔ 2001 میں آنے والا ولادمیر، جو کہ چند دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ گھر خالی ہو چکا ہے یا تنازع ہوا جس کی وجہ سے اس شخص نے گھر چھوڑ دیا، لیکن کہانی کچھ اور تھی۔ 2003 میں جب دوبارہ سے ایک نوجوان اس خاتون کے گھر میں رینٹ کے طور پر رہنے آیا تو پتہ کچھ یوں چلا کہ چند عرصے بعد وہ شخص بھی غائب ہو گیا۔ اس خاتون نے یہ کہہ دیا کہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، تنازع ہوا، جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کر چلا گیا، لیکن بعد میں انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ اس شخص کے ساتھ بھی وہی چیز دہرائی گئی جو چیز 2001 میں نوجوان کے ساتھ دہرائی گئی جو اس خاتون کے گھر میں رینٹ کے طور پر رہنے آیا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہی چلتی رہی۔ اس خاتون نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے۔ اس خاتون کے گھر میں جو بھی رہنے آیا، چند عرصے بعد یا تو وہ شخص صفحہ ہستی سے مٹ گیا یا اگر اس کی قسمت اچھی ہو تو خود بھاگ نکلا۔ اب 2015 آن پہنچا تو اس خاتون نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر کی رینوویٹ کروں گی، گھر کو دوبارہ سے تیار کروں گی۔ قریبی ہمسائی جس کا نام تھا ویلنٹینا، اس خاتون کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اب خاتون کے گھر میں جب رہنا شروع کیا تو اس کے ساتھ دوستی بھی اچھی ہو گئی، ایک اچھا تعلق بن گیا۔ پھر اس کو یہ کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر کو نہیں چھوڑوں گی، میری آپ کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ہے، بے شک میرا گھر تیار ہو چکا ہوا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی، میرا آپ کے ساتھ دل لگ چکا ہوا ہے۔ ویلنٹینا خاتون کو یہ بات مناسب نہیں لگی، اس نے انکار کر دیا۔ جناب یہ خاتون جس کا نام تمارا سینسونووا ہے، اس قدر ہوشیار نکلی کہ اس خاتون نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے ویلنٹینا سے کہا کہ میں آپ کی پسند کی سبزی بناتی ہوں۔ سبزی لے کر آئی تو گھر آ کر جب سبزی بنائی، اس سبزی میں بے ہوشی کی دوائی شامل تھی۔ ایک گولی نہیں بلکہ 50 گولیاں اس سبزی میں شامل تھیں کہ خاتون اگر کھائے اس کے بعد کئی دن تک اس کو ہوش بھی نہ آئے اور سوئی رہے۔ اب تمارا سینسونووا اپنے اس عمل میں کامیاب ہو گئی۔ تمارا سینسونووا نے اپنی پرانی وارداتوں کو دہرایا، سیم وہی چیز کی جو پہلے کرتی آئی، جو میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ جناب علی اس خاتون کو بے ہوش تو کر دیا، اس کے بعد جسم کے ٹکڑے کیے۔ اب کی بار اس کو کھایا نہیں بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس تھیلی کو گھسیٹ کر لے کے گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ قریبی کوڑا دان میں اس تھیلی کو پھینک دیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اگلے روز میاں بیوی جو کہ واک کر رہے تھے، واک کے دوران ان کی نظر پڑی اس تھیلے پہ۔ جب تھیلے کے قریب گئے تو پتہ چلا اس میں تو گوشت ہے، یعنی کہ جسم کے کچھ اعضاء لگ رہے ہیں۔ فوراً پولیس کو کال کی۔ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو خاتون کا پتہ چلا کہ یہ تو وہ خاتون ہے جو مل ہی نہیں رہی تھی، ویلنٹینا نامی۔ اب ویلنٹینا نامی خاتون کے گھر وہ جب گئے تو پولیس کا ٹاکرا ہوا تمارا سینسونووا سے۔ تمارا سینسونووا سے پوچھا تو اس نے بنا سوچے سمجھے فوراً اعتراف کر لیا کہ اس کو میں نے ختم کیا۔ ویلنٹینا جس کی عمر 79 ایئرز اولڈ تھی۔ اب جب 26 نومبر 2015 کو تمارا سینسونووا کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں تو چاہتی تھی کہ پولیس مجھے گرفتار کرے، لیکن پولیس مجھے گرفتار کر ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ جیل کی زندگی باہر کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اب عدالت نے کہا کہ اس کا دماغی ٹیسٹ کروایا جائے، پتہ چلوایا جائے اس کو بیماری ہے کیا۔ اب عدالتی فیصلے کے بعد جب اس کا مینٹلی علاج کروایا گیا تو پتہ چلا اس کو ایک بیماری ہے جس کا نام ہے سائزوفرینیا۔ اب اس بیماری کا پتہ لگنے کے بعد اس خاتون سے جب اور پوچھ گچھ کی گئی، سوالات کیے گئے تو اس نے ان تمام وارداتوں کو دہرایا جب اس نے کی۔ اس خاتون نے کہا
کہ 2000 میں میرا شوہر غائب نہیں ہوا تھا، اس کو بھی میں نے ختم کر کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد کھا لیا تھا۔ 2001 میں جو شخص میرے گھر میں رہنے آیا رینٹ پہ، وہ بھی غائب نہیں ہوا تھا، اس کو بھی میں نے بے ہوشی کے عالم میں کھانا ایسا دیا کہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے بعد جسم کے ٹکڑے کیے اور اس کو بھی میں نے کھا لیا۔ 2003 میں نے پھر وہی کام اس شخص کے ساتھ کیا جو دوسرا شخص میرے گھر میں رینٹ پہ رہنے آیا، اس کے ساتھ بھی جب جھگڑا ہوا تو بے ہوشی کی میڈیسن دینے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے اور کھا لیا۔ اب اس خاتون کی مرتبہ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو کھایا نہیں، اگر میں کھا لیتی تو شاید پولیس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، پولیس مجھے گرفتار ہی نہ کر پاتی۔ اس خاتون کا دماغی علاج چل رہا ہے جو کہ کیزن کلینک میں موجود ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک خاتون جس کی عمر 77 سال ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ نہ یہ طاقت رکھتی ہے نہ اتنا دماغ رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اس بیماری نے اس سے 14 لوگوں کو ختم کروانے کے بعد اس نے ان 14 لوگوں کو اگل دیا۔ شیطان اور اس خاتون کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس خاتون نے بنا کچھ سوچے سمجھے 14 لوگوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے بعد پولیس کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر آپ کسی کو ختم کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات پولیس تک نہ پہنچے تو اس خاتون کی طرح لوگوں کی جان لے سکتے ہیں۔